السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب ہم کوئی لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا فہرست تیار کرتے ہیں تو جب ہم نمبر دینے لگتے ہیں تو نمبر اور فہرست کے درمیان میں، لائن کے درمیان میں فاصلہ جو ہے یہ برابر نہیں ہوتا، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ یہ ہمارے پاس فائل موجود ہے، اس میں ہمارے پاس 4 مصادر لکھے ہیں، یہاں پہ نمبر نہیں لگا ہوا۔ ہم سب سے پہلے تو ہم اسے نمبر دیتے ہیں، یہاں سے ہم نے انہیں نمبر دے دیا۔ تو اب دیکھیں 1 2 3 4 یہ نمبر اور جہاں سے لائن شروع ہو رہی ہے اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ برابر ہے، اور یہ برابر فاصلہ جو ہے یہ اچھا لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم 10 تک پہنچتے ہیں یا 100 کو ہم کراس کرتے ہیں تو اکثر یہ جو سپیس ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جو فہرست ہے یہ اچھی نہیں لگتی، اور جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ دوبارہ تیار کرنے کا بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں، اور یہ جو سپیس ہے یہ جلدی سے ختم بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں جب یہ 10 سے آگے پہنچا، یعنی جب آپ فہرست میں جب 10 سے آگے جائیں گے تو اس کی سپیس کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی، اسی طرح جب آپ 100 پہ پہنچیں گے تو وہاں پھر سے یہ گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں 100 سے آگے پھر دوبارہ یہ جو سپیس تھی یہ زیادہ ہو گئی۔ اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ اسے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو فہرست ہے آپ نے اس فہرست کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ صفحے کے اوپر آپ کو یہ اس کا رولر نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اگر یہ نظر نہیں آ رہا تو یہاں سے ویو میں جائیں اور ویو میں جا کے یہ جو رولر ہے اگر یہ ان چیک ہے تو آپ اس کو چیک لگا دیں، اور اس کے بعد جب آپ سلیکٹ کر چکے ہوں گے تو یہاں پہ یہ جو ایروز میں نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کو پکڑ کے تھوڑا سا آپ نے اس کو آگے کی طرف دھکیل دینا ہے، تو یہ جو فاصلہ ہے یہ برابر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں پچھلا جو فاصلہ تھا یہ برابر ہو چکا ہے، یہ ایک 11 میں گڑبڑ ہے، اور 100 سے آگے یہ یہاں پہ فاصلہ ابھی بھی تھوڑا سا زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو اسی طرح تھوڑا سا آگے دھکیلنا ہے، اور اگر اب بھی برابر نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اب آپ نے یہاں سے نہیں پکڑنا، آپ نے اوپر والے ایرو کو آپ نے پکڑ کے تھوڑا سا آگے کر دینا ہے۔ جب آپ اسے تھوڑا سا آگے کر دیں گے تو یہ ساری لائنیں برابر ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی نمبر ہیں شروع سے آخر تک 1 سے 117 تک، یہ جتنے بھی مصادر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بالکل یہاں برابر میں ہیں۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ یہ جو ایرو ہے یہ فرسٹ لائن انڈینٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جو نیچے والا جو ایرو ہے یہ ہینگنگ انڈینٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جو لوگ ٹیکنیکل چیزوں سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم پیراگراف لکھتے ہیں تو اس کی جو پہلی لائن ہوتی ہے، فرسٹ لائن انڈینٹ جو ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا زیادہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس ایرو کے ذریعے کریں گے، اور اگر آپ نے ہینگنگ یعنی پیراگراف کی پہلی لائن چھوڑ کے باقی جو لائنیں ہیں 2 3 4 جتنی بھی ہوں گی، اگر آپ نے انہیں دھکیلنا ہے، انہیں برابر کرنا ہے، تو وہ آپ اس ایرو کے ذریعے کریں گے، اور اگر پورا آپ پیراگراف ہی آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ اگلی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کر لیں گے۔ تو یہاں پہ جو فہرست ہے آپ نے اسے سلیکٹ کر کے رولر کا یہ جو ایرو ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے، اور اسے سلیکٹ کر کے تھوڑا سا آپ نے اس کو آگے کی طرف دھکیلنا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو مصادر ہیں یہ ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔